اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ میں ایک بار پھر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے۔ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ تو جب تک کہ کوئی کالر نہیں ہے، ہمارا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہاں سے ہم انشاءاللہ دوبارہ ربط کو جوڑتے ہیں۔ مولا علی کے حوالے سے ہم گفتگو فرما رہے تھے، تو میں قبلہ سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ وہ جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ ربط کو جاری رکھیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امیر المومنین علی علیہ السلام محمد کہ حضرت علی علیہ السلام 13 رجب کو اللہ اکبر خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اللہ اکبر، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ بے شک۔ اور بعد میں کئی بتائے گئے کہ جی نہیں جی وہ صرف وہی پیدا نہیں ہوئے بلکہ فلاں پیدا ہوا، فلاں مثلا ایک دو کے نام لے کے نا، تو وہ بھی خانہ کعبہ پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں خانہ، ایک تو وہ ہوتی ہے جگہ کہ خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے، خانہ کعبہ کی عمارت ہے، اس کے ارد گرد لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جی وہ نہیں۔ اچھا، معذرت کے ساتھ قبلہ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ انیلا بول رہی ہوں میں ووکنگ سے۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے مولانا صاحب سے استخارہ کروانا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے بزنس کھول رہے ہیں ان جولائی میں، تو سب کچھ تیاری ساری ہو کے، بس میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ سکسیسفل ہوگا یا نہیں، کیسا ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ قبلہ، کیا فرمائیں؟ جی اگر تو اس پر پوری طرح آپ نے سوچ سمجھ لی ہے، آپ کہہ رہی تیاری ہو گئی ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کریں تو اس کام کو انجام دیں، خداوند عالم بہتر کرے گا۔ لیکن اگر اس پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی پیسے خرچ نہیں کیے، ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ جو ہو گیا تو کر لیں گے، اچھا آ گیا تو نہیں آیا تو نہیں کریں گے، اگر ایسی پوزیشن ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ میری بہن جیسے قبلہ فرما رہے ہیں، اگر آپ نے ہر چیز سارٹ آؤٹ کر ہی لی ہے، بیانہ دے دیا ہے، دکان یا جو بھی ہے جگہ لے لی ہے، اور جولائی میں سٹارٹ کرنا ہے، اور سب کچھ پیپر سائن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، پیپر ورک ہو گیا، آپ نے فائنینشیل ایڈوائزر سے سارے مشورے وغیرہ بھی لے لیے ہیں، تو پھر اس میں خواہ میں دل میں ایک شک پیدا کرنے والی بات ہو جائے گی استخارہ کرنے سے، اگر منع آ گیا تو قبلہ یہی فرمانے کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو استخارہ دیکھیں، آپ اللہ کا نام لیں، بیچ میں صدقہ خیرات کریں، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ہیلو، ہاں جی ٹھیک ہے جی تھینک یو۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ، خدا حافظ، اللہ اکبر، جل جلالہ، یا علی مدد، مولا علی مدد۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو بعض مورخین نے یہ کہا کہ جی مثلا ایک آدھے بندے کا نام لیا کہ جی وہ بھی پیدا ہوا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تو وہ مطاف ہے، مطاف یعنی وہ جگہ جہاں محل طواف ہے، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے تاریخ میں، ہو سکتا ہے ایک دو ایسے ہوں کہ مثلا خاتون ہے، حاملہ ہے، جی ہاں بالکل آخری وقت طواف میں کر رہی ہیں، کہیں گر گئی ہیں، یا مثلا دھکا ہی لگ گیا ہے، یا مثلا وہ دردی شروع ہوگی، جی تو مطلب بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کی بات نہیں ہم کر رہے، جی ہم کہہ رہے ہیں جوف کعبہ میں، کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی اللہ ہے، اکبر، باہر کی بات نہیں ہو رہی، جی ٹھیک ہے؟ جی تو باہر کی بات تو ہو نہیں رہی، اندر کی بات ہے۔ جوف کعبہ جب وہ کہتے ہیں یعنی کعبہ کے اندر درمیان میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو خود تالا کھول کے وہ چابی جن کے پاس تھی ان سے لے کے خود اہتمام کے ساتھ جایا جائے، پہلی بات ہے وہ ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ جی صحیح بات ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے استخارہ کرانا تھی جی۔ جی میری بہن، جی بسم اللہ، وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ ہے؟ جی جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ اسی اپنی بیٹی کی شادی کی بات کرنی تھی، تو پکی کری، تو پھر میرے شوہر گھر سے چلے گئے، وہ ابھی گھر سے باہر اب پورا مہینہ تو 2 دن اتنے ہو گئے، کچھ
समझ नहीं आ रही कि क्या माजरा हो रहा, तो कुछ बातचीत में मैं ये देखना था कि ये लौटेंगे भी वापस कि क्या हुआ, बात क्या हुई है। नहीं तो शौहर नाराज होकर चले गए घर से, जी जी। तो ये आपको मालूम नहीं किस बात पर वो नाराज हुए हैं? ये बात नहीं समझ आ रही ना, यही तो बात नहीं समझ आ रही। ये कैसे हो सकता है कि मतलब ये वही करके बेटी की शादी का सभी कुछ करा, जाके जब भी काल पक्की करी उधर से एकदम छट पड़े, तो फिर बाद में 10 दिन ठीक रहे, तो एक दिन ही उठ के बोले कि हाँ भाई कि तुम लोग सभी बाहर निकलो, तो हमको घर से निकाल दिया, आप उस घर में बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को निकाला है, ठीक। हाँ जी जी अच्छा। क़िबला क्या फरमाएंगे? नहीं तो आपने दोबारा रब्ता नहीं किया कि अभी क्या वजह है हाँ, बेटी की बहुत शादी करा अभी तो वो बहुत- करना है, तो आप बाप हैं, बताएं करनी है नहीं करनी वहाँ, ये क्या है? तो बात तो- नहीं खोन, बात नहीं करते। चुप्पी हो गए। हाँ नहीं तो फिर वो पसंद नहीं होगा ना उसको रिश्ता। नहीं पसंद था, क्योंकि उनकी इजाजत के साथ सभी कुछ करा। उन लोग उसने पहले बाज़ दफ़ा होता है ना कि शुरू में तो पसंद होता है, लेकिन जूं जूं बंदा 1-2 दफ़ा आए जाए तो पता चल जाता है कोई मसले को ख़राबी है या बच्चे में ये कोई मसला है, तो या हो सकता है बाप को कोई बात समझ आ गई हो बात, जी। और वो तो निकाल करना चाहता है, बाकी सारे आप राज़ी हैं, तो मतलब है कोई बात होगी ना अंदर जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। कोई तो वजह होगी। तो यही तो बात नहीं समझ आती ना कि क्या बात है। उसने खुद को उसको अप्रूव करा, अप्रूव करके तो हाँ पे उस दिन तो जब भी हम लोग ने गल पक्की करी, वो पक्की कर ली, तो 10 दिन बाद तो अब लड़की की उम्र कितनी है? 26 साल की। तो कोई काम भी करती है? जी 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 हाँ, बालिग रशीदा है ना, जी जी। मतलब है समझदार है, बालिग है, अपने हाँ जी, वो जी, जी, जी। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है ना? नहीं घर पर रहते हैं हम लोग। नहीं घर पे रहती हैं, लेकिन मतलब ये एक दफ़ा होता है कि अगर पहली यानी जो शादी करती है बच्ची कुमारी है और बाप की इजाज़त ज़रूरी होती है उसमें, वली जो होता है बाप होता है, उसकी इजाज़त होनी चाहिए शादी में। उसकी इजाजत थी, यही तो अच्छा, हमें समझ नहीं अगली आती बात कि ये हाँ, अगली बात सुने, जी जी लेकिन अगर वो नहीं मानता बाप, जी लेकिन बच्ची जो है वो रिश्ता कबूल कर रही है जी और उसके मुनासिब भी है और बालिग रशीदा लड़की है, जी। तो अगर वो देर हो रही है या मुश्किल से रिश्ता मिला है तो बाप अब मान नहीं रहा, तो उस वक्त अगर बच्ची को यानी उसकी देर होने की वजह से नुकसान हो या गुनाह में पड़ने का ख़तरा हो, तो फिर वो बाप की वलायत भी साक़ित हो जाती है। तो फिर बाप अगर रजामंद ना भी हो उस सूरत में कि बच्ची बालिगा रशीदा है और उसको यानी मुश्किल से रिश्ता मिला है, तो वो फिर कर सकती है। लेकिन बात ये है कि मैं आपसे एक बात कर रही कि आप अभी टीवी के ऊपर लाइव तो नहीं है ना, क्योंकि मैं ये लाइव है, अभी तो फिर लाइव ही है जी, लाइव है जी। हमारा जब प्रोग्राम ख़त्म होगा 10-15-20 मिनट में, तो आप फिर कॉल कर सकती हैं, हम 5-7 मिनट तक यहाँ होते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, या अली मदद मौला अली मदद। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। मौला अली के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ, वो फिर दरमियान में वो तसलसल रहता है। हाँ, टूट जाता है जी, मातरत है, बिस्मिल्लाह। तो यानी अगर प्लानिंग के तहत हो, अपनी प्लानिंग के तहत, अल्लाह की प्लानिंग तो थी ये ऐसा करे और दुनिया को बताए कि ये मेरा वली आज़म है, मेरे नबी का जानशीन है, अल्लाहु अकबर, ये मेरा खलीफतुल्लाह है, बेशक ये खलीफा है और इमाम है। अल्लाह ने का तो प्लान था, लेकिन ये नहीं है कि भाई घर वालों ने प्लान किया हो कि भाई ये जो बच्चा पैदा होगा तो इसको खाना काबा के अंदर जाके जन्म देना है, ऐसी नीयत हो तो वैसे ही जायज़ ही नहीं है काम। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये फिर भी दरवाज़ा खोला तो बीबी अंदर चली गई, नहीं ऐसी बात तो है ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने ये इस्तेमाल किया कि बीबी ने जब दुआ मांगी कि परवरदिगार मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पर, तेरी किताबों पर, और हज़रत इब्राहीम जो हमारे जद जिसने ये खाना काबा बनाया है उस पर भी ईमान रखती हूँ,
میرے لیے یہ مرحلہ آسان کر دے تجھے واسطہ حضرت ابراہیم کا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے اللہ اس کا واسطہ. اللہ تو یعنی خود مولا علی کا واسطہ دے کر والدہ حضرت امیر المومنین ہاں خود مولا کے دنیا میں آنے کے لیے بھی وسیلہ مانگ رہی ہیں. انہی کا مانگ رہی ہیں کہ اللہ تجھے اس کا واسطہ. مولود کا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جب دعا مانگی تو خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی. شگافتہ ہو اللہ گئی, اکبر. اس میں دراڑ پڑ گئی اور اتنی ہوئی شگافتہ کہ جس میں سے آسانی سے آیا جا سکے. جی. تو اگر اور کوئی خاتون ہوتی ڈر جاتی تو یہ دیکھ کے ظاہر ہے کہ حاملہ خاتون ہو, ٹھیک ہے, جس نارمل آدمی ڈر جائے جب دیوار ٹوٹنے لگتی ہے تو آدمی کو زلزلے کا یا اس کا جی ہاں وہ یعنی پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن جو خاتون ہے جس کو پتہ ہے کہ بھئی ایسی حالت میں تو تیزی سے چلا بھی نہیں جاتا نا, بھاگنا ہے. جی. تو وہ جو ہے ان کو پھر آواز آئی اللہ اکبر کہ اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی جائیے. ٹھیک ہے, اور وہ اندر چلی گئیں. اللہ. پھر وہ دیوار دوبارہ بند ہو گئی. بسم اللہ. اور لوگوں نے جنہوں نے یہ منظر دیکھا وہ بھاگے دوڑے کہ بھی کیا ہوا, بھی کیا ہوا. دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی, یہ کیا تالا لگا ہے جی, یا چابی لائی گئی, کوشش کی, کھل نہیں رہا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور باقی نے کہا کہ راز الہی ہے, رہنے دے. ٹھیک ہے جی. تو 3 دن تک بی بی اندر رہی, وہاں حضرت علی کی ولادت ہوئی. اور اس موقع پہ جو حضرت حوا, حضرت مریم, حضرت آسیہ, حضرت بیویاں جو تھیں جو افضل ترین بیوی ان کی ارواح وہاں آئیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو 3 دن تک بیوی وہاں اللہ کی مہمان رہی, جنت سے کھانے آتے رہے. بسم اللہ. اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس کا مقام کو کم نہیں ہے. بے شک. وہ بیوی وہ ہے جو کہ 4 بہترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے. بے شک. اور وہ ہے بھی بیت المقدس کی خادمہ کے طور پر وہاں رہتی تھی, ان کو اجرا بھی تھا ادھر. جی. ٹھیک ہے. جی. لیکن جب یہ ہوا کہ بھی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا قریب, تو ان سے کہا گیا کہ یہ عبادت خانہ ہے, زچہ خانہ نہیں ہے. زچہ خانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہیں اور تشریف لے جائیں. بسم اللہ. تو بی بی جو ہے وہاں سے نکل کے چلی گئی تھی جنگل کی طرف, درخت ہے جی, وہاں پر حضرت عیسیٰ کو دی. اور ادھر یہ ہے کہ بی بی کو دی جا رہی ہے خانہ کعبہ کے اندر آپ تشریف لے آئیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی یہ فخر مریم ہے. بے شک. کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ علی. وہاں بھی دونوں آیت الہی ہیں. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی آیت ہے, اللہ کا نبی ہے, اور بی بی مریم بھی اللہ کی آیت ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آیت کبریٰ ہے جو آنے والی ہے. جی. حضرت علی علیہ السلام جی, یہ اللہ کی آیت عظمیٰ آیت کبریٰ ہے. بسم اللہ. تو ان کی آمد پر اللہ نے کہا کہ فاطمہ اندر چلی جائے. اللہ اکبر. تو 3 دن تک ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور خاتون ہو تو جب بچہ جنم دے تو وہ 3 دن تک اس کی خوراک یہ سلسلہ کتنا اہم معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پوری ہو رہی ہیں, موجود تھیں. جزاک اللہ. قبلہ اس کو جاری رکھیں گے. ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. لندن سے بول رہا ہوں. بسم اللہ. قبلہ مجھے ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے اگر آپ ایک استخارہ دیکھ لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. بسم اللہ. نیت فرمائیں. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. استغفر اللہ برحمتہ. اللہم صلی علی یا علی مدد مولا علی مدد مولا علی کا سایہ صداقہ. اللہ اکبر. جی اچھا, اللہ اکبر. بہتر ہے جی. بسم اللہ. ٹھیک ہے. تاثیر بھائی, امید ہے آپ سن رہے ہوں گے. قبلہ نے فرمایا آپ نے جو نیت کی تھی وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ کا نام لیں, بسم اللہ کریں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی قبلہ. جی بسم اللہ. حضرت علی علیہ السلام کو بی بی 3 دن کے بعد چوتھے دن اللہ اکبر جب آنے کا ارادہ کیا ہے, تو اس وقت پھر وہی دیوار وہیں سے دروازے سے نہیں, پھر وہیں سے ہی وہ دیوار شک ہوئی اور بی بی آئی. اللہ اکبر. اور ایسے عالم میں دیکھا کہ رسول کریم بھی باہر کھڑے ہیں, حضرت ابو طالب بھی کھڑے ہیں, صلی اللہ محمد. اور وہاں پر رسول پاک نے
اپنی چچی کو سلام کیا اور کہا کہ مولود کو مجھے دیں. اللہ اکبر. تو کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ اس وقت ابھی آپ نے آنکھیں کھولی نہیں تھی. اللہ. اور جب رسول پاک کے گود دست مبارک پر آئے, ہاتھوں پر آئے ہیں, اللہ اکبر. تو حضرت علی علیہ السلام نے پہلی جو نظر کی ہے رسول خدا تو آہا میں کیا کہوں کہ وجہ اللہ نے وجہ اللہ کی طرف نظر کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. رسول کریم کے چہرے کی طرف جب نظر کی اللہ اکبر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ آواز یہ بھی آ رہی تھی کہ اس کا نام علی ہے اور میں نے اپنے ناموں سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں 99 نام جو ہیں ان میں سے ایک نام اللہ کا علی بھی ہے. بے شک. تو اسی علی الاعلیٰ ہے وہ, ہاں اور یہ علی ہے, تو اسی سے مشتق یہ اسم ہے. جی. تو فرمایا رسول کریم نے کہ اے علی کچھ آپ سناؤ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابھی دیکھیں رسول پاک نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. اللہ اکبر. کیونکہ حضرت علی رسول پاک سے 30 سال چھوٹے. جی. رسول پاک کی عمر اس وقت 30 سال تھی, حضرت علی جب پیدا ہوئے. اللہ اکبر. تو ابھی 10 سال بعد جا کے رسول پاک 40 سال کے ہوں گے, تب نبوت کا اعلان کریں گے. حضرت علی کی عمر اس وقت 10 سال ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو لہٰذا ابھی یہ کہہ رہے ہیں, اور قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. جی. لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو قرآن سنائے اور رسول پاک نے تو ایسا نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں بھی رسول پاک جب دنیا تشریف لائے تھے ان سے قرآن سننے والا کون تھا. ہائے ہائے. ٹھیک ہے. جی. تو حضرت علی جب آئے ہیں تو رسول پاک موجود ہے نا سننے کے لیے. جی. سننے کے لیے. اللہ اکبر. اور یہ کوئی کہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا, ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہو گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے تو ان کی والدہ مریم پر جو لوگوں نے الزام رکھا یہ بچہ کہاں سے لے آئی, انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب دیا انی عبداللہ اللہ اکبر. عطانی الکتاب, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, مجھے نبی بنایا گیا ہے, میری جو کتاب دی گئی ہے. اللہ اکبر. تو کتاب تو ساتھ نہیں لے کے کتاب کا علم دیا گیا ہے. یہ تو نہیں کہ حضرت عیسیٰ سال کتاب ہی لے کے آئے, نہیں ایسا نہیں, کتاب کا علم دیا گیا ہے. بے شک. بے شک. جب علم دیا گیا اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کتاب کا علم دیا گیا اور بتا بھی رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, وہ بول سکتے ہیں نا, تو کوئی 3 دن مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت علی بھی 3 دن کے بول رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جو روایتوں میں ہے وہ کہ جس سورہ کی آیتیں آپ نے تلاوت کی ہیں جی وہ سورہ مومنون ہے, اس کی پہلی 11 آیتوں کی آپ نے تلاوت کی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق مومنین فلاح پا گئے. اللہ اکبر. مومنین کامیاب ہو گئے. بسم اللہ. اچھا, تو اب جب یہ کہہ رہے تھے تو کہا گیا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا بک یا علی, اللہ اکبر. مومنین فلاح پا گئے تیری وجہ سے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین ہے. اللہم صلی علی امیر المومنین کا امیر آئے ہیں تو مومنین فلاح پا گئے ہیں. بے شک. کیونکہ سبحان اللہ. ان پر ایمان لائیں گے تو ان سے محبت کریں گے, ان کی باتوں کو مانیں گے تو فلاح پا جائیں گے. ٹھیک ہے. تو چونکہ دیکھیں یہ خالی محبت سے کام نہیں ہوتا. جی. ٹھیک ہے. جب تک ان کی باتوں کو نہ مانا جائے. مطلب یہ ہے کہ باپ جو ہے اس سے بیٹا کہے بابا میں تو اس سے بڑی محبت رکھتا ہوں, وہ کہے بیٹے مجھے یہ گلاس پانی کا پلاؤ, تو وہ ادھر ہی بیٹھا رہے میں بڑی محبت کرتا ہوں, سردی پڑی میں ابھی کمبل نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیسی محبت ہے جی کہ جو باپ کو پانی تک نہیں پلا رہے کا روادار. جی. ٹھیک ہے. جی. کہ بھئی جی ہاں جزاک اللہ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون فرما رہی ہیں, کہاں سے؟ استخارہ کون ہے جی وضاحت فرما سکتی ہیں کس لیے استخارہ ہے؟ جی بتا سکتی ہیں کیوں استخارہ کروا رہی ہیں؟ نہیں تو پڑھتا ہی رہنا, میں نیت کرنی ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. کام جو ہے نا شرعاً جائز ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد یا علی مدد صلی علی محمد یا علی مدد مولا علی مدد مولا علی
بسم اللہ. جی اچھا ہے، جو آپ سوچ رہی ہیں ٹھیک ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے میری بہن، جو آپ نے نیت کی ہے اس پہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ اکبر جل جلالہ یا علی مدد مولا علی مدد. جی بسم اللہ. قبلہ. جی مثلا اولاد کہے والدین سے ہم، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بابا جان، جی یا اپنی امی. ماں سے کہے، جی اور وہ کہے کہ اتنے دن ہو گئے میری دوائی ختم ہوئی ہے پترا، میری دوائی لے آئے، دوائی لانے کی تیار نہیں ہے. ہاں. ٹھیک ہے، خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ محبت کیسی محبت ہے کہ جو جی. جوش نہیں مار رہی. صرف باتیں ہی کر رہی ہے. تو محبت وہ ہوتی ہے کہ جو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے اشارے پر چلیں، اللہ اکبر. قبل اس کے کہ وہ کہے، اس کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی بات مانیں. بسم یہ اللہ. محبت کا تقاضا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. معذرت قبلہ. ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون فرما رہی ہیں، کہاں سے؟ میں مولانا صاحب سے بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ فرمائیں. جی میں نیت کرنی ہے استخارہ پوانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ. وضاحت کر سکتی ہیں کس لیے استخارہ کر رہی ہیں؟ اپنی بیٹی کے واسطے. بسم اللہ. رشتہ ہے؟ یہ خاص نہیں کوئی ہے سی تھوڑا جا. نہیں، پھر اس کی نیت یہ کریں نا کہ ہم اس رشتہ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں یا درمیان میں کسی کو ڈالنا چاہتے ہیں. نہ نیت کرنی ہے بھائی ہوئے گا جنا. نہیں ہوئے گا، نہ ہوئے گا نہیں ہوتی نیت. صرف یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں کام ہوتا ہے اس کی بات ہو سکتی ہے. استخارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا انجام دینا ہے، اگلے کیا کہیں گے یہ نہیں ہے. آپ یہ نیت کریں کہ ہم پھر رشتہ بجوانا چاہتے ہیں، اس میں اللہ ہماری رہنمائی فرما. ٹھیک ہے، یا کسی طرح کسی کو اشارہ کر کے جی ہاں، ان سے کہیں کہ بھی رشتہ چاہتے ہیں ہم کہ رشتہ ہو جائے. ٹھیک آگے ہے، بڑھایا جائے. جی ہاں. یہ نیت کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد محمد. اللہم صلی علی صلی علی محمد صلی یا علی مدد مولا علی. اللہ اکبر. جی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے. ٹھیک ہے میری بہن. اوکے السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. یا علی مدد مولا علی مدد. جی تو مولا علی علیہ السلام نے جو پہلا کلام کیا ہے اللہ اکبر. وہ بھی رسول پاک کے ہاتھوں پر. اللہ وہ کہا قد افلح المومنون. پہلی بات تو یہ ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، فلاح پا گئے. اب یہ ہے کہ آگے 11 آیتیں اور بھی ہیں، بسم اللہ. یعنی اس سے علاوہ بھی 10 آیتیں اور ہیں نا. جی. وہ اگلی آیتیں کیا کہتی ہیں؟ ہم. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ہم. مومن اس قسم کے ہونے چاہیے جی. جو فلاح پائیں گے کہ جو اپنی نماز میں بہت خاشع ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک، ہم. تو جس مومن نے نماز پڑھنی نہیں وہ دی گل نہیں ہو رہی. جی. گل اس مومن کی ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جو پہلی بات تو نماز پڑھتا ہے. اللہ پھر نماز بھی ایسا پڑھتا ہے کہ خود نماز کی اس کی ایسی کیفیت ہے کہ بڑا خاشع ہے اپنی نمازوں میں. اللہ اکبر. ایسے مومنین کی بات مولا علی کہہ رہے ہیں. اللہ. بھائی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس میں، یہ جی کھلی ہاں. کھلی بات نہیں ہے بس جو ایمان لے جائے بس ٹھیک ہے. نہیں، ایک دفعہ ہوتی بات کہ جناب بات اتنی ہو گئی قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، تو اس پہ آپ کہہ سکتے تھے کہ بھی جو بھی مومن ہے کامیاب ہے. لیکن اگر خود مولا ہی ہے اس کی تشریح کریں آگی علی آیتوں میں جی. کہ بھی مومن ایسے چاہیے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ. ایسے مومن کو جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں، ان مومنین کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب مومنین نماز بھی پڑھنی چاہیے، تبھی تو خاشع ہوگا نا اپنی نماز میں. ٹھیک ہے. جی. اگلی جو آیتیں ہیں اگر ٹائم ہے ہمارے پاس یا پھر بسم اللہ. یہیں میرے خیال سے ہمارا ٹائم میرے خیال اینڈ ہو گیا ہے. نیکسٹ ویک تو دعائی کلمات بہرحال کے اتنا ہی ساتھ. کافی ہے کہ مومنین وہ ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ اور پھر نمازیں بھی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی حضور بڑے خاشع اور ڈرنے والے لوگ، اللہ اکبر. وہ اللہ مومنین ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. محترم ناظرین، ہمارا پروگرام اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے. اب میں ملتمس ہوں ہمارے محترم مہمان
مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیں. بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. پروردگار ہم سب پر نظر کرم فرما. الہی آمین. میرا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. الہی آمین. جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. الہی آمین. جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارت نصیب فرما. الہی آمین. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. میرے اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. پروردگار جو مسلمان ظلم کے شکار ہیں ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما. الہی آمین. پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. الہی آمین. اس کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں دامے در میں سخنے ان کی مدد فرما. الہی آمین. ہمارے جتنے بھی بھائی یہاں پر پروگرام کرتے ہیں اور پریزنٹر حضرات علماء کرام ذاکرین اور شعراء کرام اور خصوصاً یہ ہمارے بھائی جو پس پردہ رہ کر خدمات انجام دے رہے ہیں کنٹرول روم میں، ہمارے آصف گل صاحب اور برادر محمد رضا اور دوسرے جتنے بھی دوسرے ہمارے عزیزان ہیں، میرے اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین. پروردگار تو بڑا ہی مہربان ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے برادر احمد زیدی کو جو مسلسل تقریباً 7 سال سے ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں اس استخارہ اور وظائف میں اور بے لوث تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. الہی آمین. ان کو مزید ترقی عنایت الہی فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. جزاک اللہ قبلہ. بہت شکریہ آپ کا محترم ناظرین، بہت شکریہ آپ کا. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب آپ کالز کرتے ہیں تو خوبصورت اور ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.